السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کلث عثمان سیزن 2 آ چکا ہے، اور ہم نے ریویو دیا تھا پہلی جو ایپیسوڈ تھی ایپیسوڈ 1 کا، اور آج ہم دینے جا رہے ہیں ایپیسوڈ 2 کا ریویو۔ اور ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ دیکھنے کا کہ کس طرح ہم پوری کی پوری ایپیسوڈ دیکھیں 2 گھنٹے کے، وہ ریویو دیکھ لیں۔ ان میں پوری کی پوری سٹوری دی گئی ہے اور خلاصہ ایسے سمجھو، وہ آپ سب کو سمجھ آ جائے گی۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنا ریویو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ پچھلی قسط کے سین ہے۔ یہاں پر ارطغرل غازی آ گیا تھا قبیلے کے اندر۔ یہ دیکھیں، یہ نیو کردار ہے ارطغرل غازی کا، جو کہ آ چکا تھا کلث عثمان کے سیزن 2 میں۔ جو ہی ایپیسوڈ سٹارٹ ہوتی ہے تو استاد داؤد سوغوت بازار میں سامان لے کر آتے ہیں، اور ان کے ساتھ احمد بھی ہوتا ہے۔ احمد ایک فقیر کو دیکھتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ لے رہا ہے، اور وہ بھی ایک سکہ لے کر فقیر کی جانب آتا ہے، اور وہ فقیر جو ہوتا ہے وہ فلیتوس ہوتا ہے۔ اور ادھر عثمان کو دھوکے کے ساتھ لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ جنگل میں پہنچ جاتا ہے، اس کے ساتھ چوک دو کو بھی ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، جنگل میں جا رہا ہے عثمان، اور اس کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ جو بیٹھا ہے شخص، یہ ارطغرل غازی اس کا والد ہے، اور دھوکہ دیا جاتا ہے عثمان کو۔ لیکن بڑی 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 محبت کے ساتھ وہ پکارتا ہے، اور بڑا ایک جذبے کے ساتھ سالوں سے بچھڑے ہوئے تھے، ملنے کی خواہش رکھتا ہے۔ لیکن ادھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے پہنچ چکا ہوتا ہے، اور منچ پر بھی بیٹھ جاتا ہے۔ اور ادھر یہ جو بندہ ہوتا ہے وہ دھوکے سے عثمان کو چھرا مار دیتا ہے، اور عثمان کافی پریشان ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کر۔ ادھر ارطغرل غازی کو جب کہانی کا پتہ چلتا ہے تو وہ حاضال خاتون کو قید خانے میں ڈالنے کی وہ دے دیتا ہے، حکم دے دیتا ہے، حکم نامہ جاری کر دیتا ہے۔ تو اس پر دھندار بھی بڑا پریشان بھی ہوتا ہے، اور حیران بھی کہ اس کی بیگم حاضال نے کیا کیا ہے، اور وہ خود حاضال خاتون بھی بڑی پریشان ہوتی ہے، اور پھر اس حاضال خاتون کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ادھر عثمان کو بڑی دو چھرے مارتا ہے یہ بندہ، لیکن عثمان پھر پروٹیکٹ کرتا ہے، اور یہ وہ بندہ تھا جس نے عثمان کو دھوکے سے جنگل میں لے آیا تھا۔ پھر اس کے چیلے آ جاتے ہیں عثمان غازی کو، یہ سارے اپنے لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور ایسے سمجھو جس طرح قید کر لیا جاتا ہے ویسے قید کر لیتے ہیں۔ لیکن عثمان جو ہے نا، بڑی چالاکی کے ساتھ ان کو مات دے کر مار دیتا ہے، اور بھاگ جاتا ہے یہاں سے نکلنے کے بعد۔ اور یہاں ادھر دوسری سائڈ پر یہ ارطغرل اپنے بھائی دھندار کو حکم دیتا ہے کہ تم جاؤ سوغوت بازار کی دیکھ بھال کرو، کھیتوں کو چھوڑ کر سوغوت بازار جاؤ۔ اور ادھر عثمان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ چوک دو کو، اس کو بھی تیر لگ جاتا ہے چوک دو کو، اور وہ بھی زخمی ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں آپس میں پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اور چوک دو عثمان کی حالت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، اور ادھر عیسائی کھڑے ہوتے ہیں، یہ نیکولا اور اس کا ساتھی فلاطوس، وہ کام کر کے آیا تھا، اور ان کے لیے ناشتہ آ جاتا ہے، ناشتہ کرنے لگ جاتے ہیں وہ۔ اور یہ جو ان کو ناشتہ دینے والا ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ بہرا ہے، لیکن یہ اس کا کردار کیا ہے یہ آگے پتہ چلے گا۔ اور اس کو چوک دو کو بھی سارے قید کر دیتے ہیں۔ عثمان کے گھوڑے کو وہ بھگا دیتا ہے، اور عثمان ابھی گھوڑے پر ہے، زخمی حالت میں ہے، اور یہ جا رہا ہوتا ہے۔ اور ادھر نیکولا ارطغرل غازی سے ملتا ہے اور کہتا ہے مجھے شہنشاہ نے بھیجا کہ امن کا ہم معاہدہ کریں، اور ارطغرل غازی ان سے ڈیمانڈ مانگتا ہے، اور وہ ڈیمانڈ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ادھر عثمان کے پیچھے یہ لگے ہوتے ہیں کہ گھوڑے سے اس کو پکڑ لیں، اور ہم جہاں لے جانا ہے لے جائیں۔ اور جو ہی نیکولا واپس آتا ہے تو یہ اس کا افلاطوس بڑا اس پر ناراض ہوتا ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا، تم نے ارطغرل غازی کے ساتھ امن کیوں کیا، ہمارے اس نے قلعے فتح کیے تھے، یہ ہے وہ ہے۔ وہ اپنے چھرے کو اس درخت کے اندر مارتا ہے۔ اور ادھر بازار کے اندر غنچہ خاتون آتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ ایک چوہا مرا ہوا پڑا ہے، اور ادھر عثمان بھاگے جا رہا ہوتا ہے، اور کافی زخمی حالت میں ہوتا ہے۔ اور اس سائیڈ میں ارطغرل غازی کو ناشتہ دیتی ہے بالا خاتون، اور وہ داؤد کو بھی بلاتا ہے، اور ایک کاشتکار کو بھی بلاتا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک وہ درویش ملتا ہے ان لوگوں کو جو عثمان کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ درویش کو وہ مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن درویش ان کو بڑا ہی ایک چھپے ہوئے لہجے میں بہت بڑی باتیں کر جاتا ہے۔
یہ درویش کہتا ہے کہ تمہیں بہت سخت پانی پینا پڑے گا، اور یہاں پر حاضل خاتون کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ قیدی بنی ہوئی ہے یہاں پر دیکھیں۔ اور یہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں، عثمان کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کو درویش نے اٹھا لیا ہوتا ہے۔ اور ادھر ان کے پیچھے ارطغرل غازی نے گندوز کو بھیجا تھا، اور وہ جو ہے نا جہاں پر جوگتوگو کو انہوں نے پکڑا تھا وہاں چلے جاتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں اور جوگتوگو کو بچا لیتے ہیں۔ یہاں پر عثمان کی وہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے اور اس کے زخموں پر جو ہے نا آگ سے داغتا ہے اور عثمان کو کھانا پینا بھی دیتا ہے۔ اور یہ درویش ہے جو کہ عثمان کی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ اور قلعہ کے اندر الکیسس کے قلعہ کے اندر نیکولا آ جاتا ہے اور اس کو ایک بچہ ٹکرتا ہے، ٹکر مارنے سے اس کی ٹوکری کے اندر جو پھل تھے وہ گر جاتے ہیں، لیکن نیکولا اکٹھا کر کے اس کو واپس دے دیتا ہے۔ اور نیکولا اعلان کرتا ہے کہ ہم تمام قائیوں کو اور مسلمانوں کو اپنی زمینوں سے نکالنا ہے، اور ہم ٹیکس بھی ان سے وصول کریں گے، اور ہم نے آپ پر بھی جو ٹیکس تھے وہ کم کر دیے۔ اور اس پر عوام بڑی خوش ہوتی ہے کہ اب نیکولا بڑی کوئی کام کرے گا، اور ہماری جو زمینیں تھیں اس ہم مسلمانوں سے واپس لیں گے اور ہم بالکل امن کا راج کریں گے، اور یہاں پر ہمارا راج ہوگا۔ بڑے بڑے خواب دکھاتا ہے ان کو نیکولا۔ اور یہاں پر پھر ارطغرل غازی سفید داڑھیوں والوں کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے، اور یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر ارطغرل غازی کے ساتھ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایک ریاست کی ضرورت ہے، اور دنیا جو ہے نا جل رہی ہے، دنیا کی حالت بہت خراب ہے، اور مظلوم بڑے آہو کرا کر رہے ہیں، ان کی وہ ساری کی ساری آہیں نکل رہی ہیں، اور ہمیں ایک ایسی ریاست کا قائم کرنا ہے جو امن والی ہو، جو مظلوموں کے ساتھی بنے، ہمیں ایک ریاست بنانی پڑے گی۔ غنچہ خاتون احمد کو ایک چھوٹا گھوڑا دیتی ہے اور احمد اس گھوڑے کے ساتھ کھیلتا ہے، اور یہ گھوڑا ایک کھلونے والا گھوڑا ہوتا ہے، اور احمد بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے جو ہے نا عثمان جو ہے وہ خواب دیکھتا ہے، وہ خواب جس کے اندر اس کے پیٹ سے ایک درخت نکلتا ہے اور درخت کی شعاعیں پوری دنیا میں پوری چاروں جانب پھیل جاتی ہیں، وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ یہ خواب عثمان نے سیزن 1 میں بھی دیکھا تھا۔ اور پھر ادھر یہ عثمان کا بھائی ساوچی یہ واپس آ جاتا ہے قبیلے کے اندر۔ یہ ساوچی ہے اور یہ پڑھائی لکھائی کے لیے گیا ہوا تھا باہر، اور یہ اب واپس قبیلے میں آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی طیش میں ہوتا ہے کہ عثمان کدھر گیا، اس کا والد صاحب کدھر گیا۔ ارطغرل غازی سب سے پوچھ تاچھ کرتا ہے لیکن سب سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں، کوئی نہیں بتاتا، اور بعد میں بتاتے تو ہیں اس کو بھی۔ اور ادھر عثمان اور اس درویش نے ایک سازش چنی ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو پکڑنا ہے جو ہم پر حملہ کرنے آئے ہیں، اور یہ لوگ جا رہے ہیں اور عثمان ان کو پکڑے گا۔ اور یہ ارطغرل غازی اپنے ایک سپاہی کا یہاں پر ملنے آتا ہے، اور وہ سپاہی ہے عبد الرحمن غازی۔ یہ دیکھیں عبد الرحمن غازی کی بازو بھی نہیں ہے کیونکہ وہ سیزن 1 میں کٹ گئی تھی، اور اس کی داڑھی بھی سفید ہو چکی ہے۔ بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے اشتیاق کے ساتھ یہ ملتے ہیں آپس میں۔ دیکھیں یہ ارطغرل غازی کے بارے عبد الرحمن کی آنکھوں میں بہت زیادہ پیار نظر آ رہا ہے، اور بڑے اشتیاق سے یہ آپس میں ملتے ہیں۔ ادھر یہ ہے جو دھوکہ دیتا ہے یہ بندہ، یہ آ جاتا ہے، اور یہ ارطغرل غازی اس وقت قبیلے نہیں جاتا، یہ ایک بندے کے پاس جاتا ہے، اور اس کا نام یاولک حسن ہے جو کہ حاضل خاتون کا بھائی ہے، اور یہ دوسرے قبیلے میں رہتا ہے۔ اور قبیلے کے اندر شیخ ادبالی کا جو ایک درویش تھا وہ واپس آ جاتا ہے، اور وہ بالا خاتون کے لیے کوئی پیغام لاتا ہے، اور پھر بالا خاتون اس پیغام کو بھی پڑھتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ پیغام بھی اس نے پکڑا ہوا ہے، ہاتھوں کے اندر پکڑا ہوا ہے، اور یہ پیغام نیکولا کے بارے ہوتا ہے کہ وہ 2 نمبری کر رہا ہے، وہ امن کا معاہدہ نہیں بلکہ وہ ایک سیاست کھیل رہا ہے، اور وہ یہ پھر اس کو بھی دکھاتی ہے، ساوچی کو بھی یہ دکھاتی ہے پیغام۔ ادھر ارطغرل غازی بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو بڑی باتیں کہتا ہے، اور یہاں پر یہ لوگ اس درویش کو پکڑ لیتے ہیں، اور درویش لکڑیوں کا گٹھا اکٹھا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسی دوران اوپر سے عثمان ٹپکتا ہے، اور یہ دیکھیں اوپر سے عثمان آ گیا اور یہ ان سب کو ختم کر دیتا ہے، اور سوائے صرف وہی بچتا ہے جو بندہ دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، اور اس کا نام گورکن ہوتا ہے۔
اور ادھر جو ہے نا بازار کے اندر جو لوگ بھی کھانا کھاتے ہیں ان کے جسم سے الٹیاں آتی ہیں اور وہ مر جاتے ہیں، کیونکہ وہ چوہوں کی زہر دے گیا تھا۔ اور یہ سارے کے سارے دیکھیں یہ پڑا ہے نیچے، اس کو خون کی الٹی بھی آئی اور یہ سارا کچھ مرنے کے قریب ہے۔ یہ سارا کام نیکولا کا ہے۔ اور ادھر عثمان پکڑ لیتا ہے کورگن کو، اور عثمان اس انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ اپنی زبان کھولے کہ کس کے ہاتھ میں اس کا پٹا ہے، کون ہے اس کے پیچھے، اور یہ منہ نہیں کھولتا۔ اور اسی دوران عثمان کا بھائی گندوزو بھی آ جاتا ہے اور یہ آپس میں مل جاتے ہیں، پھر اس کو قیدی بنا کر ایک رات گزارتے ہیں ایک جگہ پر، اور پھر وہ ایک سیاست کھیلتے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں آگے۔ اور یہاں پر ساوچی مل جاتا ہے اپنے چاچا سے، اور یہ ایک پلان بنا رہے ہوتے ہیں کہ جو قافلہ نیکولا منگوا رہا ہے شہنشاہ سے، روم سے، اس کو ہم نے لوٹنا ہے، اور اس کے اندر بہت ہی ساری چیزیں ہیں۔ اور یہ دیکھیں قافلے کے سربراہ کو مار دیتے ہیں، ساوچی حملہ کرتا ہے، اور بہت سارا جو مال ہوتا ہے اس کے اندر وہ بھی ساوچی وغیرہ اور یہ مسلمان اپنے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ خبر وہ اب شیخ ادب علی کا وہ لایا تھا، درویش لایا تھا، ان کو بتایا تھا۔ یہ دیکھیں یہ سارے کا سارا قافلے کا سامان ہے، اور انہوں نے وہ لوٹ لیا مسلمانوں نے، ایسے سمجھو یہ مال غنیمت، جس طرح ارطغرل الغازی کے ڈرامے میں بھی ہوتا ہے۔ اور ادھر یہ ناشتہ دے رہا ہوتا ہے اور ایک بندہ آتا ہے، اس کو آ کر کہتا ہے کہ اس طرح معاملات چل رہے ہیں کئی قبیلوں کے اندر، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ ان کا جو آنے والا اسلحہ تھا وہ ختم ہو گیا، لوٹ لیا۔ اور ادھر یہ ساوچی آ کر ارطغرل الغازی کو دیتا ہے خبر، خوشی کی خبر، اور کہتا ہے کہ ہم حملہ کرتے ہیں، لیکن ارطغرل الغازی کہتا ہے کہ عثمان کا آنے دیں۔ اور اسی اثنا میں وہ دکھاتا ہے کہ یہ کالی چیز تھی جو انہوں نے لوٹا ہے، یہ آگ کو بھڑکانے والی ہے، یہ اڑتی ہوئی آگ ہے، اور اس سے ہم نے بڑا فائدہ اٹھایا۔ ادھر عثمان بیٹھا ہوتا ہے اور گندوزو بھی، یہ آپس میں ایک چال چلے ہوتے ہیں کہ ہمارے آدمی نے آپس میں لڑنا ہے، اور موقع سے فائدہ اٹھا کر کورگن نکل جائے گا، اور دیکھتے ہیں پھر اس کی گردن میں کس کا پٹا ہے اور کون ہے اس کے پیچھے۔ اور اس طرح یہ کامیاب تو ہو جاتے ہیں، اور وہ نکل بھی جاتا ہے ان کے چنگل سے، اور ان کو پکڑنے کے لیے منگولے آتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ منگولے آئے ہوئے ہیں اور یہ اس کو پکڑ جاتے ہیں، اور پکڑ کر ایک جگہ پر لے جاتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک منگولے اور جو ہے نا اس کے یاولک حسن نے ایک بنائی ہوتی ہے جگہ، یہاں پر جاتا ہے۔ اور ادھر ارطغرل الغازی خواب دیکھتا ہے کہ ایک کبوتر ہے، اور پھر ایک سانپ اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، کبوتر پنجرے میں ہے لیکن اس کو جگہ ہی نہیں مل رہی نکلنے کی، اور وہ کہتا ہے کہ میرا عثمان اسی طرح وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے، لوگ اس کو ایسے گھیرے ہوئے ہیں سانپ کی طرح۔ اور ادھر جو ہی جاتے ہیں اس جگہ پر تو سارے منگولے مرے پڑے ہوتے ہیں، لیکن عثمان بہت سارے دیکھتا ہے، بڑا کہتا ہے کہ یار چال کے اندر چال ہے، یہاں پر تو سازش کے اندر سازش ہے۔ اور وہ ایک منگولا تھوڑا ہوش میں ہوتا ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کون ہے، اس نے پوچھتا ہے جونگ کا، اور جونگ کے بارے بتا رہا ہوتا ہے، پھر قسط ختم ہو جاتی ہے۔